ویلکم بیک۔ پاکستان طویل عرصے سے شدید معاشی مسائل کی جکڑ میں ہے اور معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے شہباز حکومت IMF سے ملک کی تاریخ کے طویل مدتی اور کم از کم $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کرنا چاہتی ہے۔ گویا وزیر خزانہ اورنگزیب مشکل سفر کا آغاز IMF سے کریں گے۔ آج IMF کا جائزہ مشن 5 روزہ دورے پر اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے، جہاں موجودہ پروگرام کی $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط کے لیے کل سے پیر تک مذاکرات ہوں گے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نگراں دور حکومت میں پاکستان نے IMF کے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے تمام اسٹرکچرل بینچ مارکس اور 25 سے 24 اہداف بھی مکمل کیے ہیں۔ اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن سے زیادہ تر بات چیت نئے طویل مدتی اور بڑے بیل آؤٹ پیکج پر ہوگی اور تفصیلی مذاکرات وزیر خزانہ اورنگزیب کے اگلے مہینے دورہ واشنگٹن میں ہونے کی توقع ہے۔ کل وزارت خزانہ کے کیو بلاک میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اب بیرونی ادائیگیاں اور زر مبادلہ ذخائر میں استحکام کے لیے دوست ممالک سے ڈپازٹ جمع کروانے اور رول اوور کرانے کا دور ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کو SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاری لانی ہے اور اپنے بانڈز لانچ کر کے کمرشل فائنینسنگ حاصل کرنی ہے۔ FBR کی خبر گیری کرتے ہوئے انہوں نے نئے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس ٹو GDP فوری طور پر ڈبل ڈیجٹ میں لانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ کل محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا اور اپنے پروگرام کا کیا خاکہ پیش کیا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے جاری پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک طویل مدتی اور حجم کے اعتبار سے اپنے کوٹے سے بڑا پروگرام لینے کا خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی آمدن اور اخراجات میں توازن کے لیے ریٹیلرز، ہول سیلرز، ریئل اسٹیٹ اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ FBR میں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن لانا، ریاستی ملکیتی اداروں کے خسارے روکنا ان کا ترجیحاتی ایجنڈا ہے، جس کی شروعات فوری طور پر PIA سے ہوگی۔ نئے وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی کے رجحان کے پس منظر میں شرح سود میں ممکنہ کمی کا اشارہ بھی دیا، تاہم انہوں نے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی خود مختاری کا بھی حوالہ دیا۔ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ تقریباً تمام اصلاحاتی اقدامات اور اسٹرکچرل بینچ مارکس ہر کوئی جانتا ہے، جن پر اسد عمر سے لے کر حفیظ شیخ، شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار تک تمام وزرائے خزانہ نے دستخط کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مزید کسی بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوری طور پر تمام شعبوں میں طے شدہ معاشی اصلاحات کے بلیو پرنٹ پر عمل درآمد اور نفاذ کا مرحلہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ اعتماد کے فقدان کی وجہ سے IMF ہمیشہ پیشگی شرائط سے بھرپور پروگرام دیتا ہے، تاہم موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یقیناً IMF کے جاری پروگرام میں اس مہینے کی تکمیل ہوگی اور اگلے مہینے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کا آغاز پاکستان کی معیشت اور بہتر ہوتے معاشی ڈسپلن کا اولین ضرورت ہوگی۔ پاکستان بزنس کونسل نے بھی حکومت کو تجویز دی ہے کہ پرانے قرضوں کی تنظیم نو کے ساتھ IMF سے مختصر عرصے کے بجائے 5 سالہ مدت کا نیا پروگرام لینا ہوگا، اور اگر نئے IMF پروگرام کا حجم ماضی سے زیادہ ہوا تو ملک کی معیشت میں استحکام آئے گا۔ IMF سے پاکستان کی توقعات اور پاکستان کی IMF سے توقعات اور اس کے لیے پاکستان کی شدید ضرورت، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن DC سے موجود ہے عزیر یونس ہے، سینئر اینالسٹ بھی ہیں معاشی امور کے، اور اس کے علاوہ سینئر فیلو ہیں اٹلانٹک کاؤنسل میں واشنگٹن DC میں۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی اب اس وقت سب سے اولین معاشی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت سے یہ جو جاری پروگرام ہے، اس کی آخری قسط جس کے پاکستان نے اہداف پورے کر لیے ہیں وہ پوری ہو جائے۔ $1 ارب ہمیں ملنے ہیں آخری قسط میں اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے، وہ ہمیں مل جائے اور ہم ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام کے لیے جائیں، شاید اپنی تاریخ کے سب سے بڑے طویل پروگرام کے لیے 5 سالہ پروگرام $7 ارب۔ یہ پاکستان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے۔ ڈویبل، اچیویبل ہے یہ؟ جی شکریہ، بالکل اچیویبل ہے، اور میں پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں وزیر خزانہ کی کلیئرٹی کو اور ان کی کمیونیکیشن کو، کیونکہ میرا جو پرانا ایک کرٹیسزم یہ رہا ہے 2018 کی حکومت ہو یا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی PDM کی حکومت ہو، کہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ میں دیر کی،
مارکیٹ کو سرٹنٹی نہیں دی اور کافی وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس کو برباد کیا. تو وزیر خزانہ صاحب جب کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ان کی میٹنگ سپرنگ میں جب وہ اپریل کے ماہ میں واشنگٹن آئیں گے، وہ IMF پروگرام پہ فوکس رہے گا ان کا، تو یہ خوشائن بات ہے. اور ایٹ لیسٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایک کلیئرٹی ہے کہ ایک لمبا پروگرام، ایک بڑا پروگرام اب نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے پاکستان کے لیے. اور یہ پاکستان کی ضرورت تو ہے. اب میں پھر اس سوال کو اس اینگل سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے پراسپیکٹس کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنی ہماری خواہش ہے یا ہماری ضرورت ہے، اس کے امکانات پر ہونے کے کیا ہماری پوزیشن، گراؤنڈ پوزیشن ہماری کتنی ہے. یہ جو ہم IMF سے جب اس بات پہ بات کریں گے اور یہ طویل پروگرام مانگیں گے تو جواب میں ہمیں ان کو کیا سیٹسفائی کرنا ہوگا، ان کی ہمیں تسلی کیسے کرانی ہوگی IMF کی؟ جی، تو اس کے اندر جو بنیادی بات پہلے تو IMF یہ دیکھے گا کہ کیا آپ رضامند ہیں اور کیا آپ ایک ریئلسٹک ماحول میں نیگوسیشن میں انٹر ہو رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا جو وزیر خزانہ نے بات کی تو وہ کلیئرٹی تو ہمیں نظر آ گئی. اب جو اگلی بات ہے کہ پروگرام کے کانٹورز کیا ہوں گے، کیا اس میں پرائیویٹائزیشن کا ٹارگیٹ کیا ہوگا، اس میں ٹیکس ٹو GDP کا ٹارگیٹ کیا ہوگا، اس میں بنیادی اصلاحات مارکیٹ بیس ریفارمز کا کیا ٹارگیٹ ہوگا. یہ تمام چیزیں پچھلے IMF پروگرامز میں بار بار لکھی جا چکی ہیں، اس پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنا مشکل پروسیس ہوگا، اسپیشلی اگر وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ اور حکومت پاکستان اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ ہمیں اب امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو جب آپ امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے نیگوشیشن ٹیبل پہ تو یہ بات کرنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گی کیونکہ بلو پرنٹ موجود ہے. اب امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت پاکستان کو کنونس کرنا ہوگا کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کس طرح آگے جائے گی، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کس طرح آگے جائے گی، اور ٹیکس کا ہمارا پلان کیا ہے. تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اپریل کے اندر نیگوسیشن یہ ہونی چاہیے کہ بجٹ آئے گا سمر کے اندر پاکستان میں، ہم بجٹ اس طرح پریپیئر کریں گے، بجٹ کے یہ اسپیسیفک ٹیکس کے ٹارگیٹس ہوں گے، یہ اسپیسیفک ریفارمز وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب پارلیمان میں اناؤنس کریں گے. اور اگر یہ پلان لے کے وزیر خزانہ جاتے ہیں واشنگٹن یا آتے ہیں واشنگٹن، کیونکہ میں واشنگٹن میں موجود ہوں، تو میرے نزدیک اتنا مشکل نہیں ہوگا ایک لمبا پروگرام نیگوشیٹ کرنا IMF کے ساتھ. اب سے لے کے اپریل میں جب یہ کہ ہم کنکلوڈ کریں گے IMF کے ساتھ مذاکرات، ہماری بیلنس آف پیمنٹ وغیرہ کی کیا سچویشن ہے، ہماری اوور آل اکنامک ہیلتھ کیسی ہے جو اگلے 3 مہینے ہم گزارا کر لیں گے آسانی سے؟ جی بالکل، اس وقت تو جو نمبرز ہیں اور جو IMF کا لاسٹ ریویو ہے اس کی بھی پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے. تو وہ جب پیسے آئیں گے اور باقی رول اوورز ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں کہ کتنا کانفیڈنٹ ہے IMF اور کتنا کانفیڈنٹ ہے حکومت پاکستان بات چیت کرنے پر IMF کے ساتھ. تو جب یہ سگنل جو اورنگزیب صاحب نے آلریڈی دیا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ استحکام رہے گا معیشت کے اندر بجٹ کے پروسیس کے تھرو. اور اگر یہ ریویو اچھی طرح کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ان کی میٹنگز واشنگٹن میں اچھی طرح کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو استحکام بڑھے گا معیشت کے اندر، کم نہیں ہوگا. اور یہ میں خوشائن بات مجھے ان کی باتیں سن کے یہ محسوس ہوا کہ وہ جو کمیونیکیشن کی انسرٹنٹی ہمیں نظر آتی تھی پریویس دور کے اندر وہ اب نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک پازیٹیو موو ہے بائی دا فائنانس منسٹر. گریٹ، تھینک یو سو مچ. عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینئر فیلو اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن DC، اکنامک افیئرس کے بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.